یہ جو افواہ کہہ لیں یا پروپیگنڈا یا ابتدائی اطلاع کہ یہ سانحہ جمرات میں ہوا، یہ بنیادی طور پہ غلط بات ہے۔ جمرات میں یا رمی کرتے ہوئے یہ سانحہ نہیں ہوا، لیکن اصل واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جمرات سے کافی فاصلے پر، پتہ نہیں 13ویں سڑک ہے یا 15ویں سڑک ہے، وہ وہاں دو گروپ جو ہے، دو مختلف ملکوں کے گروپ جو ہے وہ آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ون وے کی خلاف ورزی ایک گروپ نے کی اور وہ راستہ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں تھے، دوسرا جو ہے وہ اپنے راستے پہ جانے پہ اصرار کر رہا تھا، تو وہ اس طریقے سے ان دونوں کے درمیان آپس میں تصادم ہوا۔ ان کی سینکڑوں میں تعداد تھی دونوں کی، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں جو تصادم ہوا اس سے جو بھگدڑ مچی، وہ بھگدڑ آگے چلتی چلی گئی، بھاگتے گئے لوگ اور اس سے وہ ہوا، ادھر وہ جمرات تک بھی پہنچ گئی بھگدڑ۔ پھر وہ یہ جو ٹرالیاں ہوتی ہیں، ریوالونگ چیئرز جو ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی اس حادثے میں زیادہ وہ ہوا، زخمی اور شہادتیں ہوئیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ٹکرایا ٹرالی سے، ٹرالی دوڑتی ہوئی آگے گئی اور وہ دوسرے آدمی سے ٹکرائی، اور وہ اس طریقے سے وہ یہ بات جو ہے نا وہ بڑھتی چلی گئی، اور یہ المناک سانحہ جو ہے بہت ہی افسوسناک سانحہ کہ جس میں سینکڑوں جانیں ضائع ہوئیں، شہید ہوئے لوگ، یہ رونما ہوا۔ اچھا، کوئی آپ کو کوئی اطلاعات ملی انوار قمر صاحب کہ پاکستانی بڑی تعداد میں مسنگ ہے، تو کیا یہ جو وہاں پہ بھگدڑ مچی، دو گروہ آپس میں ٹکرائے تھے، کیا ان میں کوئی پاکستانی گروہ تھا یا بھگدڑ میں پاکستانی لپیٹ میں آ گئے؟ نہیں، پاکستانی گروہ نے کسی سے کوئی ٹکر نہیں کی، یہ دو گروہ دو مسلمان ملکوں کے تھے، ان میں آپس میں ہوئی اور وہ جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اور اس دوران میں ہم نے دیکھا جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک اور مسلم ملک کے جو حضرات تھے وہ جھنڈے پکڑے ہوئے وہ آ رہے تھے، تو وہ پولیس والوں نے ان کو خیر ادھر ادھر کر دیا، منتشر کر دیا۔ تو بات یہ ہے اصل میں کہ بھگدڑ جو بچتی ہے اس میں نقصان تو ہوتا ہی ہے، اور اس قسم کے واقعات جمرات میں پہلے پیش آتے رہے ہیں، اور بھی جگہوں پہ پیش آتے رہے ہیں۔ یہاں حضرت بابا فرید گنج شکر کے مزار پہ پیش آیا، بھگدڑ ہوتی ہے، ہندوستان میں کمبھ کے میلے میں ہوتی ہے، تو یہ تو اس پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جہاں تک سعودی عرب میں تو بڑے انتظامات کیے ہوئے ہیں، آنے جانے کے الگ الگ راستے بنائے ہوئے ہیں، کئی منزلہ بنائے ہوئے ہیں، بالکل تو اس کے باوجود مس مینج ہو گیا، تو یہ صرف قطار کا ایشو تھا کہ آنے اور جانے والے آپس میں ٹکرا گئے؟ جی، یہ مس مینجمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے، یہ انتظامیہ کی طرف سے نہیں تھی، انہوں نے تو بہت ہی بہترین انتظامات کیے ہیں۔ 25-30 لاکھ حاجی تو قانونی طور پر کہہ لیں آپ، اور غیر قانونی طور پر 10-12 لاکھ جو ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوتی ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے راستہ ایک مقرر کیا ہوا ہے کہ اس راستے سے آپ جائیں، جگہ جگہ نوٹس بورڈ لکھے ہوئے ہیں، مختلف زبانوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس طرف سے جائیں، اس طرف سے واپس آئیں، اس طرف نہ جائیں، لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے، لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہو سکی۔ پاکستان کی حکومت سے بھی میں گزارش کروں گا، سعودی عرب کی حکومت سے بھی، کہ حجاج کرام کے لیے ایک باقاعدہ ٹریننگ کورس ہونا چاہیے جس میں انہیں بتایا جائے کہ مدینہ منورہ میں کس طرح سے طواف کرنا ہے، مسجد نبوی میں، اور کیا احترام ہونا چاہیے، کیا ادب ہونا چاہیے، اور طواف کے دوران اور سعی کے دوران کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اس طرف لوگوں کی توجہ ذرا کم ہے۔ دینی شاعر کے بارے میں بڑی شکایتیں، آخری سوال یہ ہے، بڑی شکایتیں ہیں ڈائریکٹریٹ حج کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ پاکستانی سفارت خانے نے کچھ نہیں کیا، ان کو ایکسیس نہیں ملی، بڑی کمپلینز آ رہی ہیں۔ آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایفرٹ نہیں کی ہوگی اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوں گے؟ سر نہیں، میری طبیعت وہاں خراب ہو گئی تھی، تو میں وہاں گیا تھا، حج مشن جو ہے ہمارا پاکستان طبی مشن، وہاں زیادہ تر آرمی کے ڈاکٹرز تھے، عملہ تھا، بے انتہا اچھا انتظام تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ پاکستان کے ڈاکٹر ہیں، پاکستان کے کمپاؤنڈر ہیں، پاکستان کے یہ فارمیسی والے ہیں اور عملہ ہے، اس قدر بہترین انتظام وہاں تھا۔ ڈائریکٹر حج وغیرہ کے منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں ہماری پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے تمام انتظامات کیے گئے۔ بہت شکریہ انوار قمر صاحب۔